مولانا صاحب، گزارش یہ ہے کہ دوران عدت بیوہ عورت تو پردہ کرتی ہے، لیکن عام حالات میں بیوہ عورت پردہ نہیں کرتی، اس پر روشنی ڈالیں۔ حالانکہ پردہ تو ہر حال میں عورت پر فرض ہے، اور بیوہ عورت پر کن لوگوں سے پردہ ضروری ہے؟ عمر عثمان فرام اسلام آباد۔ بہت ہی اہم ترین یہ سوال کیا گیا ہے، اور میں خود کئی مرتبہ یہ بات سوچتا بھی ہوں۔ مجھ سے جب لوگ اس طرح کے مسائل جب پوچھتے ہیں بیوہ عورت کی عدت کے متعلق اور عدت کے دوران پردے کے متعلق، تو یہ سوال میرے ذہن میں بھی کئی مرتبہ اٹھا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ جو بیوہ عورت ہے جو دوران عدت پردے کا بھرپور اہتمام کرتی ہے، اور شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام احکامات کے متعلق وہ پوچھتی بھی ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی جستجو کے ساتھ ایک ایک مسئلہ پوچھتی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کس سے مجھے ملنا چاہیے، کس سے نہیں ملنا چاہیے، کس سے میں دعا سلام کر سکتی ہوں، کس سے لیگ سلیگ کر سکتی ہوں، کس سے میرے لیے پردہ ہے، کس سے پردہ نہیں۔ تو بڑا اہم ترین یہ سوال پوچھا گیا ہے جو عمر عثمان صاحب نے پوچھا اسلام آباد سے واٹس ایپ کے اوپر۔ تو بہت زیادہ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے، عورت کے لیے تو ہر حال میں پردہ ہے، اور پردہ فرض ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے، مباح بھی نہیں، بلکہ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں عورت پر پردے کو فرض قرار دیا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ لیکن یہ عورت ہے کہ یہ عام حالات میں پردہ نہیں کرے گی، لیکن جب اس کا شوہر فوت ہو جائے گا اور یہ عدت کے اندر ہوگی تو اس وقت اس کو پردہ یاد آ جائے گا اور کہے گی کہ اب میرے لیے کیا ہوگا۔ تو پہلی بات کا جواب تو یہ ہے، اور پہلی بات کا خلاصہ تو یہ ہے کہ بھئی بیوہ عورت ہو یا عام عورت ہو، عورت پر ہر حال میں پردہ کرنا ضروری ہے۔ عدت کے دوران بھی ضروری ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ عدت کے دوران بھی ضروری ہے، اور عام حالات کے اندر بھی پردہ ضروری ہے، اور شریعت مطہرہ کے جتنے بھی احکامات ہیں پردے کے متعلق وہ اس کی طرف متوجہ ہیں۔ اب یہ ہے کہ بیوہ عورت جب عدت گزار رہی ہے تو عدت کے دوران کن لوگوں سے اس کے لیے پردہ ہے، کن لوگوں سے وہ بات چیت گفتگو کر سکتی ہے، لیگ سلیگ تعزیت وغیرہ کر سکتی ہے، کن لوگوں سے نہیں کر سکتی۔ تو بڑی آسان سی بات ہے، بہت آسان سی بات ہے کہ آپ کے وہ محارم رشتہ دار، بیوہ عورت کے وہ محارم رشتہ دار کہ جن سے اس کے لیے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام، کسی بھی وقت کسی بھی حال میں جائز نہ ہو، یہ محارم رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ تو وہ گفتگو بھی کر سکتی ہے دوران عدت، اور ان کے ساتھ بات چیت بھی کر سکتی ہے، لیگ سلیگ بھی کر سکتی ہے، تعزیت وغیرہ بھی کر سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بیٹا ہے، باپ ہے، جی پوتا ہے، نواسا ہے، داماد ہے، داماد بھی اس میں شامل ہے، داماد ہے۔ تو ان کے ساتھ چونکہ نکاح اس کا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عدت کے دوران گفتگو بھی کی جا سکتی ہے، لیگ سلیگ بھی کی جا سکتی ہے، تعزیت وغیرہ بھی کی جا سکتی ہے۔ البتہ وہ غیر محارم رشتہ دار کہ جن سے کسی بھی وقت بھی نکاح جائز ہو، کسی بھی وقت نکاح ان کے لیے ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ہو سکتا ہے اور حلال ہو، تو ان سے عام حالات میں بھی پردہ ہے اور عدت کے دوران بھی پردہ ہے۔ اب یہ محارم اور غیر محارم رشتہ داروں کی لمبی چوڑی تفصیل ہے، فہرست ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں جب پوچھیں گے تو میں کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ آپ کو اس کی تفصیل بتا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنا